لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات گرامی، باجماعت نمازیں مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں. جمعے اور عیدین عیدگاہوں اور مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں. مسجد کا جو تصور ہے وہ انتہائی آئینی اور حقیقی اور روحانی ہے، مرکزی ہے. عبادت کے مراکز میں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک ساری مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی ہیں، تو مسجدوں میں عبادت کے سوا اور کام نہ کریں. صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی پوجا، اللہ کے احکام مسجدوں میں ادا کیے جائیں گے. اس لیے یہ بہت واضح ہے کہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، کسی انسان کی، کسی شخص کی، کسی گروہ کی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ملکیت اللہ کی طرف منسوب خاص طور پہ کی جاتی ہے. ہر چیز اس کا مالک اللہ ہے، لیکن مسجدیں اور اس طرح کی جتنی چیزیں جس میں یہ ہے کہ اللہ کی ہے، یہ اس کے احترام اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ جو اللہ نے کام بتائے ہیں ان میں کرنے کے، وہی کام اس میں ہوں گے، دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ تو مسجدوں کا مسئلہ ہے. اسی کو شریعت کی اصطلاح میں وقف کہتے ہیں. وقف یعنی کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے، اللہ کے لیے اس چیز کو وقف کر دے. جیسے کہ زمین ہے، ساری مسجدوں کی زمینیں وقف ہیں، پوری مسجدیں وقف ہیں. تو یہ محکمہ پورا ہے، محکمہ اوقاف، اور اس کا عالمی نظام ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس خصوصی طور پہ اوقاف موجود ہیں. اوقاف کے الگ الگ مقاصد ہیں. انہی وقت میں سے، اوقاف میں سے مسجدیں وقف ہیں. انہی اوقاف میں سے قبرستان، مقابر جو ہیں وقف ہیں، عیدگاہیں وقف ہیں. اور جو بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ان کی جتنی مذہبی چیزیں ہیں وہ سب وقف ہیں. اور ان اوقاف کی حفاظت کرنا، ان کی مینٹیننس کرنا اور ان کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل کرنے کے لیے باقاعدہ اس کے افراد منتخب کیے جاتے ہیں. حکومتی سطح پہ مسلم اوقاف کے لیے باقاعدہ چیئرمین منتخب ہوتا ہے کہ مسلم اقلیتی، اور وہ چیئرمین ہوتا ہے جو اس کی نگہداشت کرے. اسی طرح مسجدوں کے، عیدگاہوں کے، قبرستانوں کے اور اس طرح کی جو مذہب کی طرف عمارتیں منسوب کی جاتی ہیں، مسافر خانے، حتیٰ کہ بہت سے شفا خانے، بہت سے ہاسپٹل وہ وقف ہیں. تو ان سب کے ذمہ داران ہوتے ہیں. کہیں کوئی منیجر کہلاتا ہے، کہیں کوئی متولی کہلاتا ہے. یہ نظم کو دیکھنے کے لیے ہندوستان میں
مسلمانوں کی جو اوقاف ہیں وہ بڑی تعداد میں، وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ ان اوقاف کو بچانا اور محفوظ رکھنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسئلہ اس وقت دشوار ہوتا ہے جب کہ انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ان چیزوں میں دخل اندازی کی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں سے آپ واقف ہیں کہ اوقاف میں کیسے سب سے پہلے وہ بل کی شکل میں اوقاف بل آئے، اور اس میں یہ بات خاص طور پہ جو کہی گئی کہ کسی زمین جو وقف ہے اس کے سلسلے میں جو آخری بات ہوگی وہ کلکٹر کی ہوگی۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں؟ ظاہر ہے کہ بہت سے جو ہے زمینوں پہ بہت سے اوقاف کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس دفعہ سے، اور بھی قوانین۔ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ نے جو تمام مسلم تنظیموں کا متحدہ پلیٹ فارم ہے، اس نے یہ کوشش کی کہ یہ بل جو ہے پاس ہو کر قانون نہ بنے، ایک میں تبدیل نہ ہو، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ عدالت میں سماعتیں ہوتی رہیں، اور فاضل ججوں نے کچھ دو تین چیزیں ایسی جو اسٹے کے طور پہ، جس پہ خاص طور پہ کلکٹر کا جو مسئلہ تھا اس کے ذریعہ جو قانون تھا اس پہ اسٹے لگایا، اور تین چیزوں پہ اعتراض کیا، تو کچھ راحت محسوس ہوئی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ یہ بل جو ہے قانونی شکل اختیار کر گیا، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ بل ایکٹ بن گیا، یعنی قانون بن گیا، پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا۔ اب ایسی صورت میں یہ بل نہیں رہ کر قانون ہے، قانون ایکٹ ہے جو کہ ہر ہندوستانی پہ لاگو ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ مسلم قانون اسلامی ضابطوں کے خلاف ہے، یہ اس واسطے مسلم امہ نے، ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ آل انڈیا مسلم مسلح بورڈ نے اس کے خلاف جدوجہد جاری رکھی ہے، اور اس میں انتہائی اعلیٰ دماغ اور ماہر وکلا کی خدمات حاصل کی گئی، باقاعدہ اس پہ بحثیں ہوئیں، لیکن وہ سب کے سب سر دست لا حاصل قرار دی گئی قانونی طور پہ۔ لیکن پھر بھی ہندوستان کا دستور جو ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کسی بھی قانون کے خلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے، اس پہ جو ہے سرکار کی مداخلت اس کا حق نہیں ہے، خود ہندوستان کے بنیادی دستور کے مطابق۔ بنیادی دستور جو دفعہ 30 ہے اور جو 14 ہے 15 ہے، جو بنیادی دفعات ہیں، ان کے تحت خود اس میں اس طرح کے قوانین بنانا دخل اندازی ہے۔ اس واسطے اس کی روح جو ہے گویا اس پہ ایسے نقصانات ہو رہے ہیں جو مسلم امہ کو اٹھانے پڑیں گے۔ اس لیے مسلم مسلح بورڈ نے باقاعدہ تحریک چلا رکھی ہے، اس کی کئی شکلیں۔ آخری جو چیز ایک اہم ہے کہ حکومت نے امید پورٹل بنا لیا ہے کہ اس میں ساری جو ہے اوقاف کو اندراج کرا لیں، اور اس کی مدت صرف 6 مہینے رکھی، جبکہ پچھلے 10 سال 12 سال پہلے جو ہے ایک پورٹل بنایا گیا تھا، اس میں 40% بھی حکومت جو ہے رجسٹر نہیں کرا سکی 10-12 سال میں، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں آپ سب رجسٹر کر لیجیے۔ بہرحال وہ امید پورٹل کے تحت مسلم مسلح بورڈ کہتا ہے کہ جتنے مسلمانوں کے اوقاف ہیں، ضابطے کے تحت ماہرین کی خدمات حاصل کر کے امید پورٹل میں اس کا اندراج کرا لیں، تاکہ یہ بات موجود ہو کہ یہ چیزیں وقف ہیں، اور اس سے فوری طور پہ تحفظ حاصل ہو۔ بقیہ رائے عامہ کو ہموار کرنا تاکہ ان
مسلم قانون، اسلامی قانون جو ہے اسی کو باقی رکھا جائے. اسی طرح پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرنا، عام رائے عامہ کو ہموار کرنا، وکلاء سے خدمات لینا، یہ ساری چیزیں کوششیں بورڈ نے جاری رکھی ہیں. تو اس بات کے امید پورٹل کی طرف سے کہ جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ خود مفتی مسئلہ بورڈ کے آفس میں اور جماعت اسلامی کے آفس میں اور دیگر جماعتوں کی طرف سے اس سلسلے میں ان کے ونڈوز کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں اور وہ مدد کرتے ہیں کہ امید پورٹل سے اپنے فارم اور اوقاف کا اندراج کرایا جائے. تو یہ ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچایا گیا. ہم اصل یہی ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کریں تو اگلی راہیں خود بخود ہموار ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعائیں کرنی چاہیے. شر سے اور شریروں سے حفاظت کی دعا کرنی چاہیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور محترم ہمارے ماموزاد بھائی ریاض بھائی جو آپ شفاعت کے بیٹے تھے، ان کا پرسوں انتقال ہو گیا اور ان کی